یہ جو آج کا سیشن ہے، اس سے سیشن کو ڈلیور کرنے سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی میں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو نالج ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اس کے جو ذرائع ہیں، سورس ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں. مطلب اس پہ کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے کہ کتاب ایک بہت بڑا سورس ہے، اس پہ کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے اسکالر بہت بڑا سورس ہے، اس پہ کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے کہ گوگل بہت بڑا سورس ہے. لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو آبزرویشن ہے، غور و فکر کرنا، وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے. اور یہ خدا نے صرف انسان کو یہ اسکل دی تھی، وہ علم کو، دنیا کو دیکھ کے اور اس کو سینتھسائز کر کے رکھ کے استعمال میں لا سکتا ہے. باقی کسی مخلوق کے لیے یہ آسانی نہیں تھی. تو یہ جو سارے میں نے سورسز بتائے ہیں آپ کو، نمبر 1 بکس، نمبر 2 اسکالرز، نمبر 3 گوگل، نمبر 3 آپ کی پرسنل ریسرچ جو آپ نے کام کیا، یہ چاروں جو سورسز ہیں آج کی ٹریننگ میں، انہی کے ذریعے میں آپ تک کچھ باتیں پہنچاؤں گا. جی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. سو پرابلم سالونگ ٹیکنیکس، اور یہ ساری کی ساری جو پرابلم سالونگ ہے، یہ کس طرح ہے، اس کی سکلز کیسے ہیں، اور کس طرح اس کو جو ان سا وہ ریلیٹ کیا جاتا ہے. میں اس میں چھوٹی سی گزارش یہ بھی کرتا ہوں. ایک تو چیز بتا دی نالج سورس کی میں نے، جو ہماری ساری شیئرنگ میں اگلے 1 گھنٹہ 10 منٹ کی شیئرنگ میں ساتھ رہنی ہے. دوسری چیز بتا دوں کہ یہ جو سارا ٹریننگ سیشن ہے جس کی طرف ہم جانے لگے، اس پروفیشن میں، اس کام پہ میں بائی چوائس آیا بندہ ہوں. یہ مطلب کوئی فورسڈ نہیں ہے، یہ کچن چلانے کا میرا سورس نہیں ہے. میں اپنی فیلڈ میں، کنسلٹنسی میں، کاموں میں ایکسپرٹ انسان ہوں. یہ میرا پیشن ہے جو مجھے کچھ 2-3 اداروں میں سرو کرنے کا موقع دے دیتا ہے. تو یہ جو سارا پیشن ہے، اس کی ایک بڑی آسانی ہوئی کہ اس میں پچھلے 7 سال میں 2.5 لاکھ لوگوں کو میں فیس کر چکا ہوں. اس میں گورنمنٹ کے اداروں میں، پرائیویٹ سیکشنز میں، باقی تمام جگہوں پہ، ڈیسک آن میں، باقی تمام جگہ ملا لی جائیں 250,000 ان سے نا جی وہ پرسنس بن جاتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ یہاں سے شروع ہم کر رہے ہیں، پرابلم کیا ہوتی ہے، مسئلے کی تعریف کیا ہے کے خیال میں. 2 وے ہے جی سیشن. آپ کا آج پہلا سیشن ہے سر، آج سے شروع ہو رہا ہے. تو میں معافی مانگوں گا کہ آپ کھلے نہیں، ابھی پیراشوٹ 3-4 دنوں بعد کھلتا ہے ٹریننگ میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کا کوئی گول ہے اور آپ کھڑے ہیں، آپ کی خواہش ہے، اس کے درمیان جو فاصلہ ہے، کیا فاصلے کا نام مسئلہ ہے؟ یہ دوبارہ سن لیجیے گا انہوں نے کیا کہا ہے. یہ میرا گول یا ڈیزائر ہے، یہاں میں کھڑا ہوں، درمیان میں فاصلہ ہے. دس از کالڈ پرابلم. کیا پرابلم کے لیے ہی سوچو بچار ہوتا ہے؟ اچھا یہ سارے سوال ہیں جی. میرے اس سیشن میں آپ نالج کی کوانٹٹی اتنی سی ہوگی، سوالوں کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہوگی، اور وہ سوال سارے کے سارے میں ریس کر کے چلا جاؤں گا تاکہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتے رہے. اور یہی ایک اچھا ٹیچر ہوتا ہے میرے مطابق. تو مطلب میں جن سے زندگی میں انسپائر ہوں، واصف علی واصف یا اشفاق احمد یا بڑے لوگ، تو میں نے دیکھا یہ سوال دینے والے لوگ تھے. یہ سوال دے کے توڑ دیتے تھے کہ جواب تمہیں وقت میں دینا، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ایک ہے کہ اتنے لے کے اتنے تک یاد کر لیں. یہ دنیا کا سب سے پرانا میتھڈ ہے جو مسئلہ نہیں حل کرتا. ہاں ڈگری بڑی اچھی دے دیتا ہے، جی پی اے نمبر آ جاتے ہیں، لیکن لائف میں جب جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ چیزیں کہیں پر بھی نہیں ہے. لیکن جی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اگین میرا سوال یہ رہے گا، سوال ہے جی کہیں چھوٹے چھوٹے جو میں نے آپ سے پوچھتے رہنے ساتھ ساتھ. یاد رکھیے گا پرابلم بیسیکلی ہے جو آپ نے کہا سر، آپ کے مقصد اور آپ کے درمیان کا ہرڈل. اگر یہ بات آپ یہاں رکھ لیں، آپ نے اپنی مرضی سے نوٹ کرنا سر، میں نہیں کہوں گا یہ نوٹ کریں یا نہ کریں. آپ کا گول، آپ یہاں پر ہیں، درمیان میں جو بھی رکاوٹ ہے وہ ہے پرابلم. ناؤ دی کوسچن از، اگلا سوال ہے، کیا وہ فزیکل پرابلم ہو سکتی ہے؟ ٹینجیبل میں ٹینجیبل؟ کیا سارے مسئلے فزیکل ہوتے ہیں؟ یعنی کہ مطلب میں یہاں پہنچنا چاہتا ہوں، درمیان میں پڑا ہوا مسئلہ ہے، لیکن بے شمار جگہ پہ درمیان میں فزیکلی کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن مسئلہ ہوتا ہے. I'm right or wrong جی؟ سو پتہ لگا پرابلم بنیادی طور پہ پھر 2 طرح کے ہو گئے. پرابلم میں پہلی قسم بن گئی ہمارے پاس وہ جو ٹینجیبل فارم میں، لائک دی باس، ایٹیچیوڈ آف باس. دیر از سم پرابلم میرے میں شائنس ہے، اس کا مطلب ہے جو پرابلم ہے وہ میرے میں ہے، وہ میں نکال کے جو شائنس باہر نکال کے دکھاؤ. جب میں ایکٹ کرتا ہوں تو نظر آتی ہے، ویسے تو کہیں بھی وہ ڈبی کی شکل میں، پوڑیا کی شکل میں نہیں ہے. سو پتہ لگا کہ پرابلم جو انسا ہے وہ اس طرح کسی بھی شکل میں باہر کی دنیا یا اندر کی دنیا میں دونوں میں کہیں ہو سکتی ہے. اس پہ تو کنونسڈ ہو جائیں پہلے فٹنگ اٹ کہ
باہر کی دنیا میں کہیں مسئلہ ہو سکتا ہے جو مجھے روک رہا ہے میرے مقصد میں, اور ایک میری اندر کی دنیا ہے, یعنی میری ڈیفیشنسی, میری سکلز کی کمی, میری نالائکی, میری نااہلیت, وہ مجھے روک سکتی ہے. اچھا پرابلم کیا ہے؟ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایک چیز لکھ لیجئے گا. 5 آپ کی اسائنمنٹ ہیں اس سیشن کے ساتھ. فرسٹ اسائنمنٹ از, دی بک نیم از 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اسٹیفن کووے کی, اسٹیفن آر کووے کی بک ہے جی, دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اسٹیفن آر کووے, دنیا کی وہ ان کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جس کی 1.5 کروڑ سے زیادہ کاپیز بک چکی ہیں, 46 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے, اور ورلڈ وائڈ اس کتاب کو بڑا فیم ملا. اس کتاب کی وہ 7 ہیبٹس تو اپنی جگہ پہ, اس کتاب میں وزڈم بڑا تھا, اور اس کے ایک وزڈم کا ایک اس میں پارٹ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مؤثر اور کامیاب لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے, دے آر ریسپانسبل. اگر ہم ذمہ داری قبول نہیں کرتے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اچھا اس کے وائس ورسا کرے 180 پہ, تو دنیا کے جتنے بھی آپ کو خربوں کی تعداد میں لوگ ملیں گے جو کہ آتے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں, وہ گلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں سارے سسٹم کے ساتھ مسئلہ ہے, دی پرابلم از آؤٹ آف دی. باہر کی دنیا میں مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آئی ایم رائٹ اور رانگ جی؟ کیا آپ کو یہ پروڈکٹ زیادہ نہیں ملے گا سوسائٹی میں؟ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اب ذرا سنیے گا جی پرابلم. اب جرنل مثال میں مسئلے کون سے ہیں؟ گورنمنٹ از اے پرابلم فار ایوری ون. وی ہیڈ چٹ چیٹ فار. سیکنڈ, میڈیا از اے پرابلم. System is a problem, education is a problem, Vasa and water and supply and Wabda is a problem. Big issues, survival, تنخواہ, سارا کچھ پرابلم. ایک 58 کی ایج میں صاحب پہنچ گئے اور کسی نے پوچھا کہ یار آپ کی وہ جاب شاپ گئے, 19واں گریڈ ہو گیا جی, ریٹائر ہونا اگلے 2 سال. وہ کہتے ہیں یار وہ آپ کا کیا کمنٹ ہے آپ کی جاب کے بارے میں؟ دنیا کی ورسٹ جاب. کیا کمنٹ ہے آپ کی سیلری کے بارے میں؟ کہتے ہیں میرا گھر کا نہیں کچن چلتا, خدا کی قسم بیگم سے میں ذلیل ہوتا ہوں. کہتے واٹ یو کمنٹ اباؤٹ یور باس؟ دنیا کا اسٹوپڈ پرسن سے زیادہ. کہتے چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہتے بس 2 سال رہ گئے چھوڑ دوں. تو سر آپ کے پورے سسٹم میں آپ کو ہر جگہ پہ ایسے لوگ بھاگتے نظر آ جائیں گے جو کیا کر رہے ہیں, جو ایک کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ گلا کر رہے ہیں, وہ شکوا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مسئلے بڑے. ٹھیک ہے جی, تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ کہ مسئلے کہاں نہیں ہیں؟ اسی دنیا میں کوئی ایسی جگہ جہاں مسئلے نہیں ہیں جی؟ آپ سے سوال ہے میرا. کلیئر کٹ جی. یہ بالکل سچ انہوں نے کہا, یہ دنیا کا سب سے پرانا دانش کا جملہ ہے, اور اسے صدارتا نے کہا تھا, گودم نے. اس نے کہا تھا جی خواہش ختم کر دو مسئلے ختم ہو جائیں. یا اسے 2000 سال پرانا جملہ خواہش. لیکن میرا اگلا سوال ہے ساتھ, خواہش کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ چھوڑے نا, وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر خواہش ختم کرنا ہی آسان ہوتا تو انسان نہ ہوتا. انسان کے ساتھ تو خواہش جڑی ہے. اٹ مینس کہ خواہش ختم نہیں کی جا سکتی. اگر کہیں کر دی جاتی, فرض کریں کہ ایسے کر کے سوئچ جو ان سے خواہش کے بند ہو جاتے, انسانیت کے یہاں پہنچتی سر ساری پروگرس. ایک ٹائم شارٹ ہے, نہیں تو ایک اسائنمنٹ میں اسی سیشن میں دیتا ہوں کہ اس کلاس میں جتنی انوینشنز پڑی ہوئی ہیں وہ لکھیں. آپ کو اندازہ ہے میں نے 15 منٹ کا ٹائم دیا, 150 بن گئی اسی روم میں. تو دس از اے انوینشن, 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 دس از اے انوینشن. یہ تار بھی انوینشن, چلتے جائیں. انسان وہی ہے, ہر چیز انوینٹ ہو چکی ہے صرف خواہش کی وجہ سے. یہ پیپر نہیں سنبھالے جاتے تھے, انہوں نے کہا رنگ لگا دو. اسٹیپلر کیا, کھولنے میں مسئلے ہوتے تھے. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ پیپر آسانی سے کھل سکے. انک جون سا تھا, پین اور اس کے مسائل تھے, قلم دوات کے مسائل تھے. انہوں نے کہا یار بیسٹ وے ہے کوئی ایسا سستا ہلکا وزن میں وہ بنا. آج بھی جو ٹپیکل پین ہے وہ اٹھانے میں بڑے وزنی ہے, ان کو ہر بندہ عادی نہیں ہے اس سے لکھنے کا. ہم اس سے بڑے کیجول سے, اچھا پھینکنے میں دیر نہیں لگتی, رکھنا چاہے تو نالے ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا. تو نتیجہ پتہ لگا کہ خواہش نے پروگرس دی ہے, خواہش نہیں ختم ہو سکتی. صرف پوری دنیا میں صرف ایک جگہ جہاں خواہش نہیں ہو اسے قبرستان کہتے ہیں, کیونکہ انسان ہی نہیں ہوتا. سو دی پوائنٹ از, انسان ہے تو خواہش ہے, خواہش ہے تو پرابلم ہے. ڈیزائر کے ساتھ پرابلم نے آنا ہی آنا ہے. سو پرابلم کے ساتھ آپ کا واسطہ آپ کے پیدا ہوتے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. ایگزسٹنس از اے ایشو.
सांस लेना एक मसला है, पहली चीख एक मसला है, दुनिया में आमद एक काम है, और उसके बाद चैलेंज ही चैलेंज है। बड़ा मशहूर वो मैट्रिक के हमारे पुराने मास्टर्स गवर्नमेंट स्कूलों के पिंडों के कहते थे, तेनू पता होता पढ़ाई एडी मुश्किल तो पैर सुनो, मैं उससे बड़ा जुमला कहता हूं कि अगर बंदे को लाइफ का पता लग जाए ना कि किस कदर जिम्मेदारी वाली चीज है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इंसान को इंसान बनाने वाली चीज जिंदगी है, प्रॉब्लम्स है, अगर पता लग जाए तो बंदा कहे सॉरी। अगर ये डील सामने रखी जाए कि भाईजान आप आएंगे, ये डील है, ये होंगे चैलेंज, पीएम सब ये होंगे, सीएम सब ये होंगे, पीटीआई के जलसे होंगे, तो एग्रीड आना दुनिया में कहता है ताड़ी मेहरबानी को दो और बदल लो, आगे पीछे कान लो। सो थिंग इज दैट आप प्रॉब्लम से जान नहीं सर। अगली बात ये मैं कर रहा हूं कि आपने 7 हैबिट्स की कई चीजें मैं उसमें से शेयर करता जाऊंगा। सेकंड असाइनमेंट लिख लीजिएगा, आपने गूगल पे जाकर लिखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो एक वेब निकल आएगी साथ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़ा काम आप अगले दिनों में खुद कर सकते हैं आसानी से। मैं तो पूरा सेशन आपको देके चला जाऊंगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूंगा, कुछ सवाल छोड़ूंगा, तो ये वेब खुल जाएगी उसमें से। दिस इज कॉल्ड स्किल्ड यू नीड, स्किल्स यू नीड, इस वेब का नाम है स्किल्स यू नीड। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये अर्ज है कि दुनिया में इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए 11 स्किल्स की जरूरत होती है। अगला मसला, मैं एमफिल तक क्लासेस पढ़ा चुका हूं, बेशुमार जगह का मेरा एक्सपोजर है। बिलीव यू मी, किसी यूनिवर्सिटी में लाइफ स्किल्स नहीं पढ़ाई जा रही, किसी डिग्री में शामिल नहीं। मेरी इंजीनियरिंग है यूईटी से, कम्युनिकेशन स्किल वो पढ़ाता था। इसकी हालत ऐसे मुझे आज 8 साल पीछे जाए तो यार मैं थोड़ा सा जवान हूं, अगर 37 उम्र अब है थोड़ा सा कोई बेहतर हालत होगी मेरी, तो मैं क्लासरूम में पीछे जाके बैठ गया। मतलब ऑब्वियस है कि मेरी इसके बाद क्लास थी तो अलाउ था यूनिवर्सिटी में, तो एक मोहतरमा से बोला नहीं जा रहा था, पढ़ाया नहीं जा रहा था सही तरह, तो मैंने साथ वाले बच्चे को क्यों नहीं मार के, मैंने कौन सी क्लास है, कहता कम्युनिकेशन स्किल, इसकी अपनी नहीं है। वेरी नेक्स्ट डे एक पर्सन फुल स्ट्रेस फेस के साथ कुछ कोशिश कर रहा पढ़ाने की, फिर क्यों नहीं मारी, क्या हो रहा है, कहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ा रहा है, जिसकी अपनी स्ट्रेस मैनेज नहीं है। तो सर हमारे पूरे सिस्टम में अबू बिन अदम से लेके लॉगरिथम से लेके मास्टर्स प्रोफेशनल डिग्रीज तक लाइफ स्किल्स क्या है। दैट्स वाई एक बहुत मारूफ जुमला, यार चंगा पढ़ा लिखा मुंडा है लेकिन तलाक दे छड़ियां ने। सर डिग्री से तो ताल्लुक ही नहीं है, लाइफ स्किल्स से ताल्लुक है। सो पॉइंट टू बी नोटेड, पर्सनल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो, सबसे बड़ी वजह एक स्किल की कमी है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये रिसर्च बता रही है इस वेब की। पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, वो कहते सर लिखना हलाल है इस क्लास में, अगर लिख लें आपको याद रहेगा, याददाश्त पे भरोसा ना कर, पॉइंट कुछ ले लें आप। सबसे ज्यादा खतरा होता है, प्रॉब्लम है इस, मैं क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनर हूं तो क्लासरूम से बंदा निकल सकता है कहीं पर भी, NA 122 में जा सकता है। तो सर आई विश कि सर इधर ही सारे 1 घंटा हमें मिला तो हम उसको कुछ ना कुछ नुक्ते पॉइंट्स लिख लें ताकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन रहे। सो क्या सर पॉइंट बताया मैंने लास्ट से, आपसे पूछते हैं जी सर। हाँ सर यही होता ना सर। सो नतीजा पता लगा कि लिखना भी जरूरी है, ये भी एक प्रॉब्लम है, नहीं तो आप मिस कर सकते हैं। सर आपकी मैं छोटी सी गुजारिश करूं, जिसने लिखा होगा ना वो एंड पे उसे पता लगेगा कि हमें पूरा थीसिस मिल गया। नहीं लिखा होगा तो उसको याद आएगा हाँ एक लड़का आया था पढ़ा आगे चला गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक उसने लतीफा बड़ा अच्छा सुनाया था कि प्रॉब्लम है, सुने तो लिखा नहीं आता। नहीं सर ये भी स्किल है सर। ये मैं आजकल 2 क्लास के बच्चों को एक लकास में जाके पढ़ा रहा हूं कि नोट करना और लेक्चर टेकिंग क्या होती है सर। ये इल्मी है कि हमें प्रोफेशनल होकर भी नोट टेकिंग नहीं आती सर। ये रियलिटी बता रहा हूं, बुरा नहीं मनाना मेरी बात का, लेकिन ये रियलिटी। आगे चलते हैं जी। मेरी जिंदगी में कभी ये नहीं हुआ कि क्लासरूम में अटेंड कर रहा हूं मेरा रिकॉर्डर ऑन ना हो, क्लास डिलीवर कर रहा हूं रिकॉर्डर ऑन ना हो, बिकॉज आई एम ए लर्नर, मैं सीखने वाला हूं। मैं यहां से अपनी वीडियोस कैप्चर करवा के ले जाता हूं, मैंने भी सीखना है, मैंने भी लर्न करना है, मैं तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। आप कैसे कर लेते हैं? तो सर ये हैबिट्स है ना। ओके सर आगे चलते हैं। प्रॉब्लम, सबसे पहली चीज कि अगर वी बीइंग अ बिलीवर, कायनात को बनाने वाला इंसान को बना ला, वही मसले को बना रहा है। बड़ा गहरा विजडम देने लगा यहां पर। अगर इंसान बड़ा ही प्यारा है, हम सब पता है इंसान वो कहता है 70 माओं से ज्यादा प्यार है, तो फिर प्रॉब्लम तो नहीं देनी चाहिए थी।
अगला पॉइंट ये है, वो प्यारे के लिए प्रॉब्लम जरूरी बड़ी थी, उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा, उसकी शख्सियत का बाहर निकलना, उसका खोखलापन खत्म होना, उसका आइजक न्यूटन या बड़ा इंसान बनना, वो प्रॉब्लम से था। सो याद रखिएगा कि प्रॉब्लम सबसे पहले इस बात को पक्का पक्का जान लें। कुछ अभी तक बातें जिनको पक्का अपने माइंड में रखना है, बाहर की दुनिया में मसले नहीं है, अंदर की दुनिया में मसले। वो कौन से? स्किल्स की कमी। फिर क्या क्या प्रॉब्लम से आजाद हुआ जा सकता है? यस, जमीन से 4 फुट नीचे जाके। इस दुनिया में क्या है? प्रॉब्लम्स हैं। ख्वाहिश है तो प्रॉब्लम है। ख्वाहिश खत्म क्यों नहीं होती? क्योंकि ये इंसान की एंथ्रोपोलॉजी कहती है। एंथ्रोपोलॉजी का पता है जी, ये बशरियात का इल्म है, इंसानी मिजाज का इल्म है। ये बताता है कि इंसान के इंसान होने की पहली एट्रीब्यूट, पहली वजह प्रोग्रेस है, ख्वाहिश है। किसी के पास, किसी शेर ने पोलियो के कतरे दरियाफ्त नहीं किए, किसी ने नहीं सोचा कि यार टच मोबाइल बनाना, किसी मखलूक ने अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं बदला, किसी ने एजुकेशन पे या प्लानिंग पे कोई काम नहीं किया। ये वाहिद मखलूक है जिसकी डेवलपमेंट अगर 100 साल में, सिर्फ प्लानिंग के सारे लोग हैं, 100 साल में इस सब्जेक्ट को जाके देखें तो पता लगेगा रेवोल्यूशन आ गया। राइट रॉन्ग जी। और ये सिर्फ प्लानिंग के साथ नहीं है, हर मौजू पे ऐसे ही इंसान ने इनकलाब बपा कर दिया। सो सर प्रॉब्लम जो सी है, पहला हेडिंग जो आपने अब देनी, जहां से आपकी थोड़ी सी असाइनमेंट स्टार्ट होगी, प्रॉब्लम के बेनिफिट्स क्या हैं? अपॉर्चुनिटी लिखते जाइएगा सर, खुद लिखना है, इधर शेयर भी कर सकते हैं कि सर दिस वन, ताकि कोई 15-20 तो फायदे निकले ना सर। प्रॉब्लम के बेनिफिट्स फायदे 1 2 3 जितने भी। तो कोई और आता है जी? एवरी प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वन, बंदे की सलाहियत की कैपेबिलिटी को चेक करने का बेस्ट टूल है क्या? फियर ऑफ फेलियर सर बिल्कुल सही। अपने फियर ऑफ फेलियर को खत्म करने के लिए प्रॉब्लम आती है, आपके जो फियर है उसको आप फेस करना सीख जाते हैं। अच्छा याद रखिएगा, दुनिया में वाहिद मखलूक इंसान है जो प्रॉब्लम को खड़ा हुआ। तो छोटी सी मिसाल आपको, चंद दिन पहले ईद गुजरी है, आज तक बकरों की कोई एसोसिएशन मिलकर हल नहीं ढूंढ सकी कि हम बचें कैसे। अल्लाह करोड़ दफा माफ करे, अगर ये इंसान के लिए हुक्म होता तो अब तक बचने के टैक्स भी आ चुके होने थे। ये लिमिटेशन है। एवरी लिविंग बीइंग एक टेस्टी डालना जब वो इवॉल्व करेगा एवोल्यूशन से, हम कहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है सर्वाइवल बजा उसके लिए जा रहा है। बिल्कुल सही। लिमिटेशन इंसान को अनलिमिटेड कर दिया, अनलिमिटेड कर, बिल्कुल सही। बाकी सारे कैद में है, लिमिटेशंस में फंसे हुए। वाहिद मखलूक है इंसान जो चैलेंज के आगे खड़ा होता है, मसले के आगे खड़ा हो जाता है। इससे बड़ी बात है खुदा को चैलेंज करने का इख्तियार दिया। उसने कुरान में कह दिया, चाहो तो मानो चाहो तो ना मानो। अकल लो, ढूंढो, अगर मिलता है कोई और ठीक है, नहीं तो मान जाओ। अगला जी, चैलेंज का प्रॉब्लम का फायदा। प्रोग्रेस के लिए प्रोग्रेस को मेजर करने की स्ट्रिक भी है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। मैंने देखा है कि वो लोग जिन्होंने बड़े चैलेंजेस को फेस किया होता है बाहर आ जाते हैं, यानी सर्वाइव कर जाते हैं, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। कुछ तो डैमेज हो जाते हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो अंदर से इतने वीक होते हैं, वो चैलेंज, मैं कहता हूं चैलेंज के बाद विक्ट्री वाला बंदा कॉन्फिडेंट होता है, प्रॉब्लम्स के बाद जीतने वाला बंदा ज्यादा। ये अक्सर लोग कहते हैं इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका जवाब आप समझ जाएंगे, फेस नहीं कर सकते। फेस करे तो हार जाता है, फेस करने से बचता है। आप किसी को भी फेस करवा दीजिए, उसको गुजार दीजिए, उसके कॉन्फिडेंस लेवल जो उनसा वो हाई हो जाएगा। सर नेक्स्ट, ये एक वाहिद अपॉर्चुनिटी है ये साबित करने के लिए कि वी आर सुपीरियर बीइंग। प्रॉब्लम आपको हमेशा ये गिफ्ट देती है कि आप प्रूव करें यू आर सुपीरियर बीइंग, आप अशरफुल मखलूकात हैं। हर चैलेंज, हर मसला साबित करता है कि मैं हूं। न्यू एवेन्यूज एक्सप्लोर हो जाते हैं, लेकिन पॉइंट टू बी नोट इसके साथ जोड़ रहा हूं। सर प्रॉब्लम वाहिद चीज है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाती है। आज तक किसी मखलूक ने इस सवाल को नहीं उठाया मैं कौन हूं, इंसान उठा लेता है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा यार असाइनमेंट 5 से ज्यादा होगी तो माफी दे दीजिएगा, एक असाइनमेंट और लिख लीजिए। बुक नेम इज थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच,
یہ بھی بیسٹ سیلرز کتاب ہے دنیا کی, 100 سال سے بڑی بک رہی ہے, بائے نیپولین ہل, تھنک اینڈ گرو رچ. یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی کتاب ہے, سکسیس کے اوپر کتاب ہے جی. ابھی تک اسے کہتے ہیں وہ سکسیس کی بائبل ہے اس کو کہا جاتا. اور یہ کتاب جو ان سی ہے اس میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں وہ بیان کرتا ہے کہ دنیا کی تمام بڑی شخصیات 30 اور 40 سال کی عمر میں بنتی ہیں. یعنی ان کی جو فائنل مینوفیکچرنگ اور لیبلنگ اور چیزیں ہیں نا, جسے کہتے ہیں شاپر شوپر چڑھ کے سامنے بندہ محمد علی جناح. ایک سوال ہے سر, یہ تو میں اس کا ٹائٹل ہے آرٹ, کلچر, ورتھ, بزنس, کسی بھی اسپیکٹ میں. بکس لکھی ہے نا, ان بکس لکھنے سے پہلے ویسے یہ سکسیسفل لوگ نہیں تھے, ان بکس نے ان کو سکسیسفل کر. یار بڑے لکھ رہے ہیں, ہمارا فرد تو بہت سے لکھ کے 70 تھک گیا کتاب میں. یہ نہیں کہ سارے لکھنے والے باہر بھی ایسی ہے یار. جو سکسیسفل ہوئے لکھنے والے وہ صرف کسی لکھنے کی وجہ سے سکسیسفل ہوئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا میں ہر کام سے کچھ لوگ سکسیسفل ہو رہے ہیں, کچھ ناکام ہو رہے ہیں. یہ تو کامن سینس کی بات. مثلا ایک بندہ کہ جی جو دکان, کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی نا, دکان کھولنے سے بندہ امیر ہو جاتا ہے, یہ کنڈیشن نہیں ہو سکتی. بڑے لوگ نہیں ہوتے. جتنے کام کی یہ ساری کی ساری 7 ہیبٹس اس میں ڈالی, نہیں کامیاب ہوا, لیکن اس بک میں وہ کامیاب ہو گیا. کام بات کریں سکسیس از سبجیکٹو تھنگ, میرے لیے اور ہے, اس کے لیے اور ہے, بالکل بجائے. یہ سکسیس کی تو ڈیفینیشن ہی پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. جو میں بتا رہا ہوں کہ جرنلی وہ کہتا ہے کہ جی ابھی تک کی ہسٹری میں 2000 سال کی جو ہسٹری ہے جس میں پراپر ریکارڈز آٹوبایوگرافیز بایوگرافیز کے, وہ کہتا ہے زیادہ تر کی جو خود شناسی ہے, تخلیق ہے اور بڑا انسان بننا ہے, وہ 30 سے 40 کی طرف. اچھا ایک سوال ساتھ ہی اٹھا دوں گا سر, 30 سے 40 کی عمر ہوتی کون سی ہے, کبھی غور کیجیے. ہوتی کون سی ہے سر؟ سر یہ واحد عمر ہے جس میں انتہا کی سنجیدگی آ جاتی ہے. آپ کی بڑی چیزیں سالو ہو چکی ہوتی ہیں, آپ اصل جاتے ہیں اب گرو کر جائیں, آپ کچھ کر جائیں. وہ الگ بات ہے, یہاں سسٹم ہمارا بونکر رکھتا ہے, بڑی دنیا رہ جاتی ہے. لیکن 30 is the old age of youth and 40 is the youth of old age. یہ بیچ کے ٹرانزیشن پیریڈ جو ہے نا, کہ آپ جوانی کی انرجی ہوتی ہے. بجا. اچھا جی نیکسٹ چیلنج. چیلنج آپ کی جو نئی اسکل سیکھنے کی صلاحیت ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی. یہ آج سے 10 سال 12 سال پہلے سسٹم چینج ہوا, سارا آئی ٹی پہ کمپیوٹر پہ شفٹ ہونے لگ پڑا. آئی ٹی کی اسکل تمام ٹریننگ سینٹرز میں ایڈ ہو گئی, پہلے نہیں تھی. آپ کو اگلے دنوں میں آئی ٹی کی کورس کوئی نہ کوئی پڑھایا جائے گا, کروایا جائے گا, سکھایا جائے گا, کنسپٹ ہی نہیں تھا. نئی اسکلز ہمیشہ ایڈ ہوتی ہیں پرابلمس کو دیکھ کے. آپ کہتے ہیں کیوں نہ میں انگلش امپروو کر لوں, کیوں نہ میں یہ کر لوں, کیوں نہ میں اس چیز کو سیکھ لوں, کیوں نہ میں یہ ایک نئی اپرچونٹی لوں. وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی کہ پروگرس ہے, چیلنج ہے, پرابلم ہے. پرابلم مجھے بار بار کہہ رہی ہے نئی اسکل آنی چاہیے, نئی اسکل ایڈ ہو جاتی ہے. جی اور کوئی بینیفٹ پرابلمس کا, پرابلم آپ کو کوئی بینیفٹ دیتی ہو جی؟ نو ڈاؤٹ جی, جتنی انوینشن سے پرابلمس بھی ہوئی. ایک پرسن ہے وہ جا رہا, اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے وہ ٹانگ اس کی ٹیڑھی ہے, اپاہج ہے. کچھ عرصے بعد اس نے کچھ اور بچے دیکھے, کچھ عرصے بعد کسی کے بازو ٹیڑھا دیکھا, پھر دیکھے 2 ٹانگیں ٹیڑھی ہیں. اس نے سوال اٹھایا اس شخص نے کہ کیوں ہے, پتہ لگا پولیو ہوتا ہے. یہ آج سے کچھ 70-80 سال پرانی بات. اس کے بچے کو پولیو نہیں تھا. اس نے اس کو چیلنج لے لیا, 25 سال لگا کے پولیو کے قطرے بنا دیے. اس دنیا میں ساری کی ساری جو ویکسینیشن ہے جس کی 12,500 روپیہ مالیت آتی ہے, جو کہ عوام کو پے نہیں کرنی پڑتی, اور ویکسینیشن ڈور ٹو ڈور جاری ہے اگر ایک بندے کی وجہ سے. اس نے چیلنج کا سامنا کر کے انوینٹ کر دی نئی چیز. ایک پرسن تھا, اس نے کہا یہ کمپیوٹر کا سسٹم بڑا کیلکولیٹر والا چل رہا ہے, ونڈو بنانی چاہیے. 15 سال لگائے, ایک ونڈو بنا دیجیے. پرسن نیم از بل گیٹس. 15 سال کے بعد ونڈو مل گئی, وہ امیر ترین انسان بن گیا, ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر اس چیلنج کو نہ لیتا تو کیا انوینشن ہوتی؟ 2 بھائی تھے, سائیکل میکینک تھے, دونوں نے کہا ہوا میں اڑنا ہے, چیلنج بنا لیا, اڑ کے دکھایا. 8 سیکنڈ کی فلائٹ تھی ٹوٹل, صرف 8 سیکنڈ میں زمین پہ آئے. دنیا آج ساری کی ساری ایرو ڈائنامکس پہ چلی گئی ہے, پوری دنیا کا چکر 40 منٹ میں لگانے لگ پڑے ہیں. ساری کی ساری جو دنیا میں ٹریولنگ ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان 2 لوگوں کا ہے, رائٹ بادران. اور وجہ کیا ہے؟ انوینشن.
تو پرابلم انوینشن کی طرف لے کے جاتی ہے. نیکسٹ جی, نیکسٹ سر یاد رکھیے گا, پرابلم یہ واحد مخلوق ہے جو پرابلم میں ڈاؤن ٹو ارتھ آ جاتا ہے. کئی دفعہ یہ بیس پہ آ جاتا ہے, یہ روتا ہے, یہ پیڑ کی طرف جاتا ہے, یہ ریلیجیس پوائنٹ ہے, یہ کانٹیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ جس کو دیکھا نہیں ہے, جس کو چھوا نہیں جا سکتا, جس کی کوئی ایز سچ جون سا وہ ایگزسٹنس نہیں ہے, وہ بلیور بنتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں مجھے کسی اور کے سہارے کی بھی ضرورت ہے. یہ آپ کو پریئر کی طرف لے کے جاتا ہے جی. پرابلم اور کیا فائدہ دیتی ہے جی. نیکسٹ یہ سب ڈفرنٹ ہو سکتا ہے, ہو سکتا بتا رہے ہیں کہ سر میں نے جتنے بھی کمپیریٹیو ریلیجس مطلب بتاتا نہیں ایسے نہیں ہے تو پھر آپشن بن جاتا ہے. جیسے یہ ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ ایسے نہیں کہ مان لو اس کو, اگر فزکس میں باقی ساری چیزیں دریافت کریں تو خدا بھی دریافت. لیکن یار اینڈ پہ سب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پھر وہ مان جاتے ہیں. ایک سوال ہے بہت بڑا, یہ میں نے بڑا لے کے پھرا ہوں. میں کبھی گیا ہوں جناب اس کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں, کبھی کہیں گیا ہوں, کبھی کہیں گیا ہوں, اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سارے کے سارے پھر بعد میں ماننے کے لگ پڑتے کچھ نہ کچھ ہے. میں نہیں کہتا مانے نہ مانے, دنیا میں اگر ووٹ اللہ کو ڈلوائے جائے تو ہار جائے گا, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آخر کوئی نہ کوئی اٹرنل طاقت کو تو ماننا پڑتا ہے. اس میں آپ سر سید کو نیچریا کہہ دیں, بے شک نیچرلسٹ کہہ دیں, لیکن کچھ نہ کچھ ماننا پڑتا کہ ہے جس کے سامنے سرنڈر, یا ہمیں کچھ غیبی امداد چاہیے, سپر نیچرل کچھ نہ کچھ جانا پڑتا ہے, اور اس میں آپ کی ایک گہرائی پیدا ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ از دی, یہ میچورٹی پیدا کرتی ہے جی. جتنے بھی ککڈ لوگ ہوتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں بیکڈ اینڈ ککڈ پیپلس, دنیا میں ہاف ککڈ بھی ہوتے ہیں. انمیچورٹی ککڈ وہ ہے جو ریڈی ہو گیا, جو ریڈی کی طرف جاتا ہے, اور ریڈی کی طرف وہ جاتا ہے جو چیلنج کو فیس کرتا ہے. اچھا اب میری گزارش یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کام آپ خود اگلی اسائنمنٹ میں صرف سوال لکھ لیجیے گا. ہسٹری کے جتنے بڑے نام ہیں کسی بھی شعبے کے, رسول, پیغمبر, کسی بھی شعبے کے ہو, سائنس میں, فکشن میں, رائٹنگ میں, ڈرامہ, آرٹ اینڈ کلچر, کسی چیز میں, آپ ان کے نام لکھ لیجیے گا اور ان کی زندگی کی پرابلمس پڑھ لیجیے گا. ہم وہ پرابلم لے ہی نہیں سکتے. دوسرے لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پرابلم سے بچتا ہے وہ عظمت سے بچ جاتا ہے. سو عظمت کے ساتھ جو سب سے زیادہ چیز جڑی ہوتی ہے وہ پرابلم جڑی ہوتی ہے. غلط کہہ رہا ہوں سر؟ نہ بڑھو لے سر جی, یہاں تک پہنچ کے یہ ہمیں کنفرم ہو گیا کہ پرابلم سے چھٹکارا نہیں ہے. پرابلم جو سی ہے وہ گاڈ کی طرف سے گفٹ ہے. آپ کا خالق آپ کی مسئلے کا بھی خالق ہے, اور وہ مسئلے کا خالق اس لیے ہے, اسے پتا ہے کہ اس سے گزر کے آپ کی پہلے والی حالت سے بہتر حالت ہو جانی ہے. بعض اوقات مسئلہ حل ہو جاتا ہے, لیکن مسئلہ آپ کو گفٹ دے جاتا ہے, آپ کو اسٹرینتھن کر جاتا ہے. جتنے بھی ایموشنلی ذرا مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ کسی چیلنج کی وجہ سے ہوتے ہیں. جتنے بھی ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہوتے ہیں کسی چیلنج سے گزر کے ہوئے ہوتے ہیں. تو پرابلم سالونگ میں سب سے زیادہ دو ہیں. اگر کہ آپ تھنکنگ کی طرف جائیں, سولوشنز کی طرف جانے لگیں, تھوڑے چھوٹے اس کے نقطے جون سے ہیں. آپ نے جب بھی پرابلم کو سالو کرنا ہے تو آپ نے تھنکنگ دیکھنی. اچھا یہ ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ لگی, میں نے جو سوال چھوڑنے ہیں اس میں سے ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ لسٹ بنا لیجیے گا, یہ بڑی ہیلپ فل آپ کے لیے ہوگی. وہ لوگ جو گڈ ہیں پرابلم سالور, ان کی کچھ کوالٹیز ہیں جی. یہ بڑی ریسرچ کے بعد چیزیں پتہ لگی. نمبر 1, دے آر گڈ ان تھنکنگ. اچھا ناؤ دیر از اے کوشچن, کیا ہر بندہ تھنکنگ میں اچھا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اچھا میرا پھر اگلا سوال ہے, ادھر ہی رک رہا ہوں میں, کیا ہمیں کہیں تھنکنگ یا ٹول آف تھنکنگ پڑھائے جاتے ہیں؟ اچھا میرا اگلا سوال ہے, آپ کسی ایک اسکالر کا, ایک دانشور کا, ایک کتاب کا نام بتا دیں جس میں تھنکنگ کے بارے میں بتایا گیا. میں کہہ رہا ہوں تھنکنگ ایک کام ہے سر, اس کے کچھ ٹولز ہیں, کچھ طریقہ کار ہیں سر, اور وہ طریقہ کار پہ کام جو ان سا وہ باقاعدہ اس کی کوئی کتاب ہوگی سر. سارے کی ساری آئیڈیالوجیز سے تھنکنگ ٹول نہیں ہے. میں رپیٹ کر رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کشتی چلانا ایک فن ہے سر. یہ فن سیکھنا کتاب چیز تو کوئی ہوگی نا سر اس کی. سر ورلڈ میں سب سے زیادہ صرف ایک بندے نے سر ابھی تک کام کیا, ہز نیم از ایڈورڈ ڈی بونو. گوگل کر لیجیے گا سر, ایڈورڈ DED بونو. یہ دنیا کا سب سے مہنگا کنسلٹنٹ اور ٹرینر بھی ہے, ایج بہت زیادہ ہو چکے. ایڈورڈ ڈی بونو. لٹرل تھنکنگ اس کی کتاب ہے, کتابوں کے کئی نام ہیں اس کے. 6 ہیٹ اس کی کتاب ہے. ٹیچ یور سیلف ہاؤ ٹو تھنک ایک کتاب ہے.
थिंकिंग मैथड इसने सिखाया. इसने कहा नया कैसे सोचा जा सकता है, टूल्स हैं, तरतीब है, ऐसे करके सोचेंगे. ये ना रिलीजियस है ना नॉन रिलीजियस है. ये कह रहे जी सोचना एक टूल है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को इस्लाम या नहीं है, वो एक साइंस है. वो कह रहे हैं सोचना एक साइंस है, हर एक को नहीं आती, इसको सीखा जा सकता है. ओके जी. और थिंकिंग देखा गया, नंबर 1 मैंने बताया जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सेंस उसकी ज्यादा अच्छी होती है जो थिंकर गुड है. अच्छा, वजह सुन लीजिएगा, इसमें पॉइंट जो नोट करने वाला है, उसके पास ऑप्शन ज्यादा बन जाती हैं, वो नई नई ऑप्शंस को सोच सकता है. हमेशा स्टक वो बंदा होता है जिसके पास ऑप्शन नहीं है. मतलब मैं ये सारा हेडमास्टर्स में बड़े मैंने पढ़ाया है, डीएस डायरेक्टरेट स्टाफ में, तो वहां मैंने छोटे छोटे सर्वे करके अंदाजा लगाया कि 80% को गुस्सा आता है. ऑब्वियस है कि अब हाथ से मारा नहीं जा सकता, मार नहीं प्यार का कंसेप्ट आ चुका है, तो वो जुबान से मारते हैं. अब नया टूल आ चुका है कि जलील इतना करो कि बंदा अंदर से मर जाए. उसके वकोल इशफाक मसाब के वो ख्वाब देखना भी छोड़ दे, सोचना भी छोड़. किसी का मैंने शेर भी है मुनीर न्याजी का कि ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करो जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं. यानी ख्वाब देखना और सोचना एक सिफ्त है जो इंसान के पास है. सो ऑप्शन ज्यादा रहते हैं. सर नंबर 2, सर देखा गया है जो लोग रैशनल होते हैं, थोड़े से रैशनल लॉजिकल से, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जल्दी चले जाते हैं. एंड इसके वाइस वर्सा करूंगा, इमोशनल, दीबा नेक ईमानदार इबादत गुजार इमोशनल इंसान मसला नहीं हल कर सकेगा. मैं बताना जो चीज चाह रहा हूं, रैशनल होना, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है. मैं खिलाफ नहीं किसी की बात कर रहा, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, बड़े लोग कहते हैं जी हम सारी बातें करते हैं, हमारा मसला क्यों नहीं हल हो रहा. मसला स्किल से हल होता है, और स्किल जो सी है वो सीखनी पड़ती है. इसकी मिसाल ऐसे ही है, एक बंदा कहे जी जनाब मैं दांत नहीं निकलवाऊंगा और मैं तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दूंगा, वो दांत नहीं निकलवाएगा, कैंसर बन जाएगा. एक जो काम है वो गलत टूल पे चला गया. मेरी गुजारिश आप समझे कि नहीं समझे? सो सर नतीजा ये है कि जब भी आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगी, और अगली चीज क्या है जी, दूसरा नुकता जो सा मैंने बताया लास्ट वाला, रैशनल थिंक, प्रैक्टिकल. नेक्स्ट सर जिनकी परसेप्शन अच्छी है, बिकॉज ये अगली मैं गुजारिश इसमें करने लगा हूं. इंसान के तारीख में सबसे बड़े 2 हाईजैकर रहे हैं. वन इज रॉन्ग परसेप्शन, हाईजैकर, एंड सेकंड इज इमोशन. अभी तक तारीख इंसानियत को एटम बम ने, दहशत गर्दी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इमोशनल लोगों ने पहुंचाया. आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ लें, सेकंड वर्ल्ड वॉर देख लें, वो ठीक है इकोनॉमिक सारे फैक्टर थे, लेकिन आप ये देखें कि फैसले किन्होंने किए हैं. नफसियाती हिस्सा उनका थोड़ा सा, उसने एक ऐसा पर्सन दुनिया की बड़ी जंग करवाता रहा जो अपने कोर्ट में से अपना हाथ नहीं निकाल सका. आप में से शायद किसी को पता हो, नेपोलियन. और वजह क्या थी, ये उंगली कटी हुई थी सिर्फ इतनी सी, और इसका उसको इतना कॉम्प्लेक्स था कि वो बात करते हुए ज्यादातर ऐसे कर देता था. और उसकी पर्सनैलिटी के लिए एट्रीब्यूट्स है जिसमें बड़ा काम दुनिया में हो चुका है. लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, इमोशनल बंदा कभी भी प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा, वो फाइट की तरफ जाएगा. और फाइट इज द लास्ट सोल्यूशन. एक्चुअल फाइट इज द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे काम करना. बस इसकी मिसाल है, मेरे रास्ते में एक रुकावट आ गई, बंदा, मैं उसको कन्विंस करूं, टैकल करूं, नेगोशिएट करूं, कुछ करूं, ये तो स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग की. लेकिन मैं ईंट उठा के सर में मारूं तो ये तो फिर मेरा सारी मखलूक के पास ही है, एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. लेकिन सर नंबर 1 पता लगा जी थिंकिंग की, दूसरा नंबर पता लगा जी, रिपीट करते रैशनल लोग. नंबर 3 परसेप्शन एंड इमोशन हाईजैकर्स है. परसेप्शन इंसान की स्ट्रांग होनी चाहिए जी. अच्छा, अब अगला सवाल ये, परसेप्शन स्ट्रांग कैसे होती है सर? परसेप्शन के बारे में कहा जाता है जिस तरह इंसान को चल चल के चलना आता है, बोल बोल के बोलना आता है. परसेप्शन आपकी हमेशा परसीव कर करके आती है, और आप नए नए परसेप्शंस लगाते हो, नया नया एक्सपोजर. अगला पॉइंट असल में एक्सपोजर है, मैं उसमें शामिल नहीं कर रहा. देखा गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वो अच्छा होता है जिसका एक्सपोजर ज्यादा है. अच्छा, जो बंदा भी कुएं का मेंढक है ना सर, वो छोटे मसले को बड़ा मसला बना लेगा, ये कंफर्म. आपको जितने लोग स्टक नजर आएंगे ना, उनको कहेंगे यार ये सोल्यूशन है, वो कहना नहीं होगा नहीं, अब क्योंकि यार ये मसला हल करवा देते हैं. झूठ बोल रहे तुझे यार, दुनिया आज तक किसी का नहीं है.
ریزن کیا ہے؟ ان کا ایکسپوجر نہیں ہے. دنیا کہاں چلے گی؟ میرے ساتھ پچھلے دنوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو میرے ایک بڑا پرانا میرا دوست ہے راسول جاوید چودھری، کالم لکھتا ہے. ہم دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے، تیسرے صاحب ایک سوال میں کر دیا ایسے نہیں ایسے ہوتا. ٹھیک ہے، ہم نے ایک ٹول ڈھونڈ لیا، وہ کیا ہے؟ گوگل. سمپل، وہ لکھو یار کونے جواب کر دو. گزارش یہ ہے کہ زمانہ تو بڑا آگے چلا گیا ہے. ہم اپنی پرسپشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. ایک گڈ ٹیچر کی حیثیت سے سر میں سارے لیکچر کے بعد اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں میری ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں. اس کی یہ میری پرسپشن، میرا نالج، میرا دیکھنے کا انداز ہے. یہ ہاتھ آپ کے لیے سیدھا، میرے لیے الٹا ہے، کیونکہ پوزیشن کا فرق ہے. تو سر نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے کام کی چیز جہاں جہاں ابزارب ہوتی ہیں چیزیں وہ لے لیں، باقی چھوڑ دیں. ایک چیز پہ اڑ جانا، اسٹیگننٹ انسان پرابلم سالو نہیں کر سکتا. سر اگلا یہی نقطہ، فلیکسیبل لوگ جن کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، ناٹ لائک جمناسٹک فلیکسیبلٹی، اٹس اے فلیکسیبلٹی آف بہیویئر. 360 میں بھی جا سکتے ہیں. بجا کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. پرابلم سالونگ میں سب سے زیادہ رول اس چیز کا جی فلیکسیبلٹی. ٹھیک ہے جی، آپ فلیکسیبل کتنے ہیں؟ کیونکہ ایسا ایک گزارش کرو، یہ اس کو اگر آپ اس کو کیری کر لینا تو بڑی جگہ یہ میرا جملہ آپ کی زندگی میں کام آئے گا. بڑے مسئلے روکنے کے لیے نہیں آتے، صرف آپ کا تھوڑا سٹائل چینج کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ ایسے چل رہے تھے، مسئلہ آ گیا، وہ کہہ رہا ہے آپ ایسے تھوڑی دیر چل لو تاکہ نکل جاؤ، دیٹس آل. اچھا بجائے اس کے کہ میں ایسے چلوں میں ٹکرے مارتا رہوں، تو غلطی کس کی ہے؟ اور یہ زندگی میں بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے، بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے. اوکے جی، نیکسٹ جی، پرابلم سالونگ ان کی زیادہ اچھی ہوتی ہے جو سوشل ہوتی ہے. دیٹس وائی آج ہارورڈ گارڈنر کی جو ریسرچ ہے جسے ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کہا جاتا ہے، یہ بھی کسان یہ چھوٹے چھوٹے کام کبھی فارغ بیٹھ کے کر لیجیے گا، لکھ لیں، دل کرے گا کر لیجیے گا. میرے تو یہ نالج بیس بڑی اس حوالے سے میں نے اسٹرانگ کی ہے، کام کر کے دیکھا ان چیزوں. ہارورڈ گارڈنر ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری. اور یہ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ جو سوشل ہونا ہے یہ بھی ذہانت ہے، یہ جینیس کی قسم ہے، ہر بندہ نہیں ہو سکتا. اسے ہم سوشل جینیس کہتے ہیں. سوشل جینیس، اس نے کہا دنیا کے سارے بڑے انٹرپرینور سوشلی جینیس ہوتے ہیں. دے نو ہاؤ ٹو مینج دی پیپل، آؤٹ کمس کیسے لینے ہیں، ریزلٹس کیسے لینے ہیں، بندے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، بندے کی نیچر کیا ہے، کس طرح اسے بات کرنی ہے. سوشل جینیس از اے. اب یاد رکھیے گا کہ سوشل جینیس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ آپ کا تجربہ بڑھ گیا بہت زیادہ. اچھا یہ بڑے وہ پرانے جملے کہا جاتے ہیں، زندگی سیکھنی ہے کبھی اسپتال چلے جائیں، زندگی سیکھنی قبرستان جا کے بیٹھ، کبھی جیل میں تھوڑا سا ٹائم گزار کے دیکھیں قیدیوں کے ساتھ. یہ بڑے پرانے جملے. اچھا میں نے پرسنلی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی 2-3 سال میں کر کے دیکھی. میرے پاس ویک میں ایک ریڈیو پروگرام ہوتا ہے، سارے چٹ چیٹ ریڈیو پروگرام ساری دنیا میں چاہ رہے ہیں. میں نے اس کا فارمیٹ 2 سال پہلے بدلا، میں نے گیسٹ ڈال دیا، ہر دفعہ ایک گیسٹ. شرط یہ نیا ہو، کچھ نیا ایکسپوجر ہو. اچھا میں نے پچھلے دنوں اپنے اس پروفائل میں دیکھا 100+ گیسٹ ہو چکے تھے. میں نے اپنی انفارمیشن دیکھی تو ہر شعبے میں پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی، اور پی آر دیکھی تو پہلے سے 100 ٹائم بڑھ چکی تھی. کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جس میں میرا بندہ موجود نہیں تھا. صرف ریزن کیا تھی؟ سوال پوچھنا کہ سلیم گوری صاحب آپ کی نیٹ سول چل رہی کیسے چل رہی ہے، آپ نمبر 1 IT میں کیسے چلے ہیں، چائنا تو ہم سے کوئی چیز نہیں لے رہا، آپ کا سافٹ ویئر کیوں لے رہا ہے؟ سوال ہے نا سر. تو اس کے جوابوں کے نتیجے میں وہ جو ایکسپوجر بڑھا، وہی چیلنج جو آتے ہیں وہ پہلے سے چھوٹے ملتے ہیں. سو دی لاسٹ پوائنٹ، پرابلم سالونگ کی صرف ایک ہی بنیادی اسکل ہے، ٹیکنیک ہے، وہ کیا ہے سر؟ مسئلے سے بڑی اپنی ہمت کر لو. نو وے، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. دنیا کے جتنے بندے رکتے ہیں سر ان کی ہمت مسئلے سے چھوٹی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا مسئلہ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا مسئلہ کتنا بڑا ہوتا ہے، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ اگر آپ کی ہمت یعنی آپ کی اسکل، آپ کی اسٹرینتھ، آپ کی صلاحیت مسئلے سے بڑی ہے تو مسئلہ چھوٹا ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مسئلے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کئیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے، اس سے گزر گئے. سو نئی ڈیفینیشن سن لیجیے گا. جینیس پرسن وہ ہے جو پرابلم سالونگ جانتا ہے. ذہین انسان مسئلے کو حل کرنے کی آج بھی ڈیفینیشنز بن چکی ہیں سر، چینج ہو چکا ہے. اٹس ناٹ اے کیلکولیٹر آ چکا ہے نا جی، وہ کہتے ہیں جو جمع تفریق کر لینا وہ نہیں ذہین گا، کیلکولیٹر کر دینا یار. ٹولز آ چکے ہیں لیکن کوئی ٹول ایسا نہیں آیا جو مسئلوں کو حل کر سکے. کتنے ایسے مسئلے ہیں جو ابھی کمپیوٹر حل نہیں کر سکا.
मियां बीवी की लड़ाई है, दोनों कंप्यूटर के दरमियान में बैठ जाए, हल करें, एक के सर में मारेगा कोई। ठीक है, तो उसके लिए कोई स्किल चाहिए। मेरी गुजारिश आप समझेंगे नहीं समझेंगे। तो अब वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, PhD डॉक्टर, तो मेरी कुछ सोशल ज्यादा होने की वजह से मैं उनके साथ बड़ा पर्सनल है। तो फ्यू डेज बैक है, मेरी बेगम में लड़ाई होगी। किस बात पे होगी? वहम खाए सर, अच्छी खासी उम्र होगी। कहते यार इंटेलेक्चुअल बातें नहीं करती। मैं कहा बेगम इंटेलेक्चुअल बातों के लिए होती नहीं है। मैं कहा आपको किसने कह दिया है कि आप जो सा है वो लोहे की दुकान से कपड़ा खरीदने चले गए? इतनी तो बेसिक कुछ IQ होना चाहिए यार बंदे को। यार उसके लिए दुनिया पड़ी हुई है, आपने वही कि इस मुतबरक काम के लिए बेगम को चूज कर लिया। वो साथ ही शर्मिंदा हो कहते हाँ यार गलती नहीं है। तो हुजूर वाला गुजारिश सिर्फ आपसे मेरी इतनी है, सर जी है ना, मैं अगले एक साहब ना वो वैसे मेरे तो रोज होता है, तो वो पूरा एक लेक्चर ऐसे चीज पे दे के निकले और उस तो बाद उन्होंने टीवी टॉक्स करनी शुरू कर सकें ऐसे मौजूद थे। टीवी टॉक्स उन्होंने 1500 हो गई। आई एम नॉट कोटिंग द नेम, सच्चा वाक्य। उम्र बड़ी हो गई, सारी जिंदगी लोगों को मियां बीवी के झगड़े कैसे मैनेज करने सिखाते रहे। फेमस नेम ऑफ पाकिस्तान इन दैट काउंसलिंग इंडस्ट्री। 65 साल की उम्र तलाक होगी। तो हम जब बैठते हम कहते हैं यार कुछ भी हो सकता है, ये हमारा जो गुरु मेंटोर है वो रह गया है, यार साड़ी की औकात है, इस पे बाल के तो अब आगे चलते हैं, जिससे बाहर आते हैं थोड़ा सा आपका एक वो लुब्रिकेशन हो जाती है इस तरह की आइडिया। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे अगली जो नेक्स्ट हमारी चीज आती है वो आती है सर जी कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कुछ काम, जिसे कहते हैं एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। टाइम शॉर्ट का, हमें घंटे में क्लोजिंग करनी है, सेशन पूरा लंबा चौड़ा बहुत। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, वो क्या क्या काम है जो करें तो आपके ये मसले हल हो सकते हैं। सर दी फर्स्ट असाइनमेंट ये करनी पड़ेगी जी आपको। फर्स्ट असाइनमेंट सर अपनी जिंदगी के 11 मसले लिखें। ले जी सर, गुजारिश है जी, सुनते जाइएगा आप। आपने जो लिखा मैं बता देता हूं, मतलब उसमें से कुछ नया हो सकता है सर। दुनिया में मसले ही दुनिया के 11 हैं जी इंसान के लिए। मैंने इसलिए 11 कहे थे जी। आपके अगर 11 से बढ़ जाते हैं तो गौर कीजिएगा, असल में 11 ही हैं, वो वापस आना शुरू हो जाएंगे। मसलन मैं अच्छे कपड़े खरीदना चाहती हूं फर्ज, और मेरे पास पैसे नहीं है, 2 मसले हैं। असल में एक मसला है। अच्छा जी, मेरे पर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं है, मसलन एक मसला है। अच्छा कहीं और लिखा हुआ है मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। तो कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। हमारे मसले दुनिया के 11 हैं जी। ये इनमें कुछ मसले मैं गिनवा देता हूं आपको जो जिनके बारे में कहा जाता है जी। नंबर 1 दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इकोनॉमी है जी, फाइनेंस है, पैसा है जी। और ये दुनिया का तब से मसला है जब से इंसान है जी। और ये इसके ऊपर मेरा एक सवाल है जी, कितना होना चाहिए जी? सबसे बड़ा सवाल ये है कितना होना चाहिए। ये डिफाइन कर देना बंदा, तो फिर बंदा ग्रीड रेस से निकल जाता है, रैट रेस। दिस इज द वे, राइट आंसर, 110%। सर आप जो चाहते हैं ना उसकी प्राइस टैग ना देखना पड़े आपको। इसे कहते हैं खुशहाली। अमारत इसके बाद स्टार्ट होती है। इससे पिछला जो दौर है ना वो दौर बड़ा खौफनाक है। वो कौन सा जी? वो दौर है, वो दौर क्या करता है, बंदा कहता जी पेट्रोल की कीमत की है, वो कहता जी सब्जी थोड़ी सस्ती कर दो या कटा लो। ये वो दौर है जो आपका थोड़ा टफ टाइम होता है जी। सर बंदे के पास खुशहाली होनी चाहिए जी। इतना पैसा जरूर होना चाहिए कि आप खुशहाल फील करें, आपकी खुशहाली जो उनसी है फील होनी। आप जो चाहते हैं कम से कम वो कर सकें। दूसरा मसला जी फाइनेंस, इकोनॉमी, पैसों के बाद दूसरा बड़ा मसला, दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा मसला इंसान की हेल्थ है जी। इंसान जो उनसे सारी चीजों के बावजूद अगर हेल्दी नहीं है तो इंसान जो उनसा वो नहीं आगे बढ़ सकता जी। ये आपके मसाइल सारे के सारे कंट्री के भी वही हैं जो बंदे के मसले हैं जी। कभी गौर कीजिएगा, सारे एक ऐसा कंट्री जो डेवलप हो रहा है उसके मसले और एक ऐसा बंदा जो डेवलप हो रहा है सेम है। एक ऐसा कंट्री जो ग्रो कर चुका है और उसी कंट्री का एक ऐसा पर्सन जो ग्रो कर चुका है, दोनों के मसले सेम होंगे। वो स्टेबल रहना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम सुपर पावर, दे बिकम देन दे वांट टू बी। अब रहेंगे जनाब उसको कोशिश करेंगे कायम रहे, दहशतगर्दी को उड़ा देंगे पकड़ के, 2 मुल्क तबाह कर देंगे क्योंकि हमने रहना सुपर पावर है। एक अलग इशू बढ़ गया। सर नेक्स्ट हमारा जो इशू है हेल्थ के बाद वो इशू है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट। एक दुनिया का सबसे बड़ा इशू है। ये एड्रेस ही नहीं होती टॉपिक। ये कई चीजें हैं जो आप इधर MPDD से आपको मिल जाएंगी,
लकीली अगर ऐसे सेल्फ हेल्प के ट्रेनर्स कुछ होते हैं, थोड़े से ऐड होते हैं मेरी तरह, बाकी तो आपको टेक्निकल चीजें ज्यादा पढ़ाई जानी, तो उसमें ही चीजें बता दी जाती हैं. सेल्फ मैनेजमेंट इज अ क्वेश्चन, सवालिया निशान है बहुत बड़ा. सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है, और व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, व्हाट इज सेल्फ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन दिस सेल्फ. व्हाट इज सेल्फ, सेल्फ क्या होती है जी, तो डिफाइन कर सकते हैं. नंबर 1, सर नंबर 1 है हमारे बिलीव्स, कैसे होने चाहिए कैसे नहीं होने चाहिए, इस पे भी सवाल नहीं हम उठाते. नंबर 2 हमारी एक्सपेक्टेशंस, कौन सी होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए. नंबर 3 हमारी हैबिट्स. नंबर नेक्स्ट हमारे रिसोर्स, हमारे रिसोर्स है ना, हमने मैनेज करने. सर नेक्स्ट दुनिया का सबसे बड़ा मसला उनसे रिलेशनशिप है जी, रिलेशनशिप. अब ये रिलेशनशिप एक जर्नल वेग टर्म है, ये आपका मियां बीवी हो सकता है, ये भाई बहन हो सकता है, वालिद वालदा के साथ हो सकता है, माशरे समाज. हमारा रिलेशन सर कई तरह का जी, आपको मजे की बात बताऊं. हम एक ही वक्त में फर्द हैं जी, शहरी है लाहौर के, हम एक ही वक्त में जौन सा पाकिस्तानी है, हम एक ही वक्त में दुनिया के एक फर्द हैं, हम एक ही वक्त में खानदान के एक नौजवान है, हम एक ही वक्त में किसी के लिए भाई हैं, एक ही वक्त में ये खावा, एक ही वक्त में वालिद हैं. हमारा ये जो रिलेशंस होते हैं, कई लोगों की रिलेशनशिप की जो है ना वो सेंस बड़ी वीक होती है, जीनियस बड़ी वीक होती है. ऐसे लोगों की अक्सर जो है ना वो फिर एंड बड़ा अकेला हो जाता है जी, ये आखिर में बड़ी तकलीफ की जिंदगी गुजारते हैं जी. ठीक है जी, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो सा नुकता मैंने बताया. दूसरा दुनिया में सर जी सबसे बड़ा मसला है पीस, अमन. ये कौम का भी मसला है, ये कल्ले अकेले बंदे का भी है. मैं बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया जी, बड़े बड़े बंदों के साथ मेरी पर्सनल मुशावरत रही है, बड़े लोगों के साथ टाइम गुजार के देखा, उनसे मैंने सवाल किया जी आप क्या कमी है. अमन नहीं है सर, अंदर सुकून नहीं है. याद रखिएगा ये इंसान का काश दुनिया के बड़े मसलों में से है. अफसोस ये सेल्फ मैनेजमेंट की कमी की वजह से आता है, प्लानिंग की कमी की वजह से आता है, और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स की वजह से. नेक्स्ट जनाब दुनिया का सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला है सर आपका ये मसला तो नहीं है लेकिन ये इशू बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम मसले के खाते में डाल देते हैं. ये कनेक्टिविटी टुवर्ड गॉड है. हम अपने आप को मजहबी तौर पे तसल्ली और तशफ़ी का शिकार करना चाहते हैं, चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है हमारे अंदर ये भी अमन हो कि हमारा खुदा से राब्ता वास्ता है एक इटर्निटी से, या हम जो उनसे वो रिलीजियस हैं, या हमारा कम से कम सेटिस्फेक्शन एक है, और ये हम इन चीजों को मसला बनाते हैं अमन की तरफ लेके. नेक्स्ट सर हमारा सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सा सर वो सिस्टम होता है. सर हम जिस सिस्टम में पैदा हो गए उसके मसले हमें लेने पड़ते हैं. आप पाकिस्तान में हैं सर, आपके बच्चों में जो उनसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप सुबह छोड़ेंगे एपीएस के वाक़े के बाद आपके अंदर की घंटियां बजती रहेंगी. ये आपको इधर के रहने का तो साथ मिला सर. आप यहां पर हैं, यहां घंटे बाद लाइट जाएगी सर, ये आपको इस सिस्टम ने दिया जी. ठीक है जी. अब यहां पर है, सर्दियां आने लगी हैं, दिसंबर एन सर्दी की इंतहा के दिनों में आपका गीजर बंद हो जाएगा, गैस 8 घंटे नहीं आएगी जी, आपका आधा खाना पका होगा आधा नहीं. ये सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं. तो सर सिस्टम आप जिसमें भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा मुझे मिल गया और प्रॉब्लम कहता है यार 45% टैक्स देना हमें पड़ता है. अच्छा हम इधर से खड़े होकर कह देते हैं कितनी मौज है, मसले कोई नहीं है. हर चीज की सिक्योरिटी उनको फराहम की जाती है. मेडिकल का क्या लेवल है, हर चीज का, सड़कों का क्या लेवल है. चलान काटने से पहले बटन ऑन करता है, कैमरा ऑन हो जाता है, उसकी वो वीडियो जाती है पीछे रिकॉर्ड में कि चलान किस तरह काटा गया, बातचीत क्या हुई है, और वो कहता है कि मेरा चलान काटने से पहले कैमरा ऑन करो, उस बगैर मैंने उसके चलान नहीं करवाना. ठीक है कि नहीं. यहां चलान हो जाता है, सारा मोबाइल ऑन हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है. ये आपके यहाँ के मसाइल आपको लेने पड़ते हैं. तो सर आप किसी सिस्टम में चले जाएं, उस सिस्टम के मसाइल आपको साथ ही साथ मिल जाएंगे. सर इंसान का अगला सबसे बड़ा जो मसला है सर वो मसला है इंसान की, ये बड़ा एक अजीब सा मसला बताने लगूं, वो इंसान की अपनी वीकनेस है सर, अंदर की वीकनेस. ये एंथ्रोपोलॉजी से कहती है, वो जो आप इर्तिका कह रहे थे डेवलपमेंट, इंसान सर दुनिया में शाज़ नादिर कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं. ये बड़ी मसला है. बड़े लोगों के पीछे बैरियर लगे होते हैं, जीन्स हिस्ट्री बड़ी वीक है जी. हम अंदर से गुलाम इतने गुलाम चले आ रहे होते हैं. हमारे अंदर एक बड़ा शानदार किसी दानिश्वर ने जुमला कहा कि इंसान की गुर्बत खत्म हो जाती है, एहसास गुर्बत बड़ी मुश्किल से खत्म होता है. बड़ा मुश्किल काम है जी. आपके अपने जो मिथ्स हैं, अपने जो इश्यूज हैं, बड़े लोग गांव से आ जाते हैं लेकिन ज़हनी तौर पर गांव के रहते हैं. रहना भी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, लेकिन आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए शहर का कम से कम. मैं बड़े लोगों को सवाल करता हूं कि लाहौर में बेशुमार इल्मी अदबी एक्टिविटीज हैं, आपको पता है? कहते नहीं पता. मैंने पिछले लाइब्रेरियंस का इधर बैच पढ़ा है, मेरा सवाल था किताबें पढ़ते हैं? कहते नहीं पढ़ते. अच्छा, मैंने अगला सवाल किया आपके घर में किताबें हैं? 3-4 ने हाथ खड़े. मैं कहा जी क्यों है? कहते दफ्तर की आ गई. मैं कहा जी आप किताबों को प्रमोट करने के लिए कुछ कर रहे हैं? कहते कौन किताबें पढ़ना ही नहीं चाहती. मैं कहा वो छोड़े. थोड़ा सा एहसास ही होता है यार, मेरा जब काम ही यही है.
تو میں اس میں کانٹریبیوٹ کیوں نہ کروں؟ مطلب میرا کام ہے ایک شعبہ ٹریننگ، میرے کو کانٹریبیوشن بھی کچھ ہونا چاہیے. ایک ارننگ ہے ٹھیک ہے یار، ایک ادھر کا جو سا 3-4 ہزار کا چیک تو سائٹ پہ رکھ دیں، پیٹرول نکل گیا. لیکن یار اگر ایک اچھی 3 کمپنیوں کی ٹریننگ منتھ کی دے دی تو 6-7 لاکھ روپے نکل گئے، نفع یار اچھی زندگی کے لیے. طریقہ کار ڈھونڈ لیا. کیا کسی نے بڑا پہلے میں نے 2 جگہ سے چھوڑی چیزیں. ایک تو انجینئرنگ والی جاب نہیں کی، دوسرا 34 کامن کا CSS چھوڑ دیا میں نے سیٹ لے. میں کہا السلام علیکم. ریزن کیا؟ ایک بات پک کر، قابل ہے تو مہنگے ہو جائیں گے، قابل ہے تو ریزائن کر دیں گے. یہ میں مطلب اس کو مائنڈ نہیں کرنا آپ نے، کسی چیز کو پرسنلی لینا کسی نے، کیونکہ کئیوں کے لیے جاب بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہوگی. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ سر اگر آپ کسی بھی ایک سکل کو اتنا پالش کرتے ہیں کہ وہ بکنے لگ پڑتی ہے تو دنیا آپ کے لیے کھلی پڑی ہے. پاسپورٹ آپ کی سکل بن جاتا ہے. یہ اتنا بڑا نقطہ ہے، کئیوں کو سمجھ آ گیا وہ کلک کر کے آگے نکل جاتے ہیں. ریئلٹی بتا ونس میرے بہت بڑا مسئلہ ہے سر یہ. اور میں ونس پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ ایک آفیشیل میٹنگ تھی دوستوں کے سرکل میں. جم خان صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے، مجھے آج بھی یاد ہے. تو ان کی بات چیت کے انداز سے جیسے کاٹھا انگریز ہوتا ہے تھوڑا سا اس قسم. میں کہ یار جم کین، جم خان کیا ہوتا ہے؟ جم کین کیا ہوتا ہے؟ کین جم کین. وہ کہتے ہیں یار یہ پرسن جون سا تھا، یہ لوہاری کا لڑکا ہے، اس کا نام ناظم خان تھا. یہ لڑکا ادھر دھکے دھکے کھاتا رہا، یہ باہر گیا، اس نے ایک وینچر شروع کیا. اس وقت 150 کمپنیوں کا مالک ہے. BBC لندن پہ ڈریگن ڈن پروگرام کرتا ہے. امیتابھ نے کون بنے گا کروڑپتی اس کا چرایا ہوا آئیڈیا. اور اس سے جو میٹنگ کا ٹائم میرے سامنے کسی کی میٹنگ کا ٹائم ڈن ہو رہا تو وہ اپنا ٹائم کو 4 منتھ آگے کا اس کا PA بتا رہا ہے، اور وہ بھی کسی یارڈ پہ. سوال یہ کہ کیوں، کس طرح؟ صرف ایک چیز، وہ کیا؟ ایک صرف سر چیز، وہ کیا سر؟ ایک بندے نے وہ بیریئر توڑ دی، سوچ کے بیریئر. میں تو یہ کامن ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ خدا کے بندے اس سارے کے سارے تعلیمی نظام میں جو مرضی پڑھاؤ، لیکن اتنا تو کہہ دو تم کچھ کر سکتے ہو. ہم یہ چھین لیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کو یقین نہیں ہوتا میں کچھ کر سکتا ہوں. یہاں پر کمال یہ ہے کہ 150 سال کا ریکارڈ توڑنے والا یونیورسٹی پنجاب کا وہ بچہ جو تندور میں روٹیاں لگاتا تھا، اس کی اگر آپ کبھی اہلیت جا کے چیک کریں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے. رٹا لگانے کے علاوہ صلاحیت ہی کوئی نہیں، جبکہ زندگی رٹا لگانے سے نہیں چلتی، اس کے لیے پھر اسکلز ہیں. بڑا معروف واقعہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ مثنوی رومی میں جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک ملا کا بچہ ایک عالم کو کشتی میں بٹھاتا ہے دریا کے پار جانے کے. رستے میں بور آتا ہے کشتی جو ان سے کولے کھانے لگ پڑتے. اس سے پہلے عالم پوچھتا ہے ملا سے کہ بچے سے کہ تمہیں کچھ آتا ہے صرف اور نہ کوئی چیز علم کچھ. کہتا ہے عمر تیری کتنی؟ 19 سال. کہتا آدھی زندگی تو نے گوا دی. جیسے بور آتا ہے تو ملا کا بچہ چپو چھوڑ کے چھلانگ لگانے لگتا ہے پانی میں تیرنا. اس کو عالم کو پوچھتا ہے آپ کو تیرنا آتا ہے؟ نہیں. کہتا تیری پوری زندگی برباد ہو گئی. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ کچھ سکلز جس سے کم از کم پروفیشنل لائف یا پرسنل لائف بہتر ہو سکتی ہے. مثلا میں ایک کیس میں نے دیکھا گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سوسائڈ اٹمپٹ کی. جب ڈائگنوز کیا نیچے ریزن جا کے ڈھونڈی، ہی واز ویری سینسٹیو مین ایٹ دی 55. میں کہا یار 55 سال کی عمر کے بندے نے جو سینسٹیو ہونے وجہ کی ٹائم پہ علاج نہیں کرایا. وہ چھوٹا مسئلہ نفسیاتی عارضہ بن چکا اور اس عارضے نے اٹمپٹ کی طرف بندے کو لے گیا. اپنی کمزوری نہیں دیکھا، نہیں سسٹم ٹھیک نہیں، باس ٹھیک. مجھے کیوں کہتا ہے یہ اٹھاؤ فائل ہے یار جی کہتے نہیں ٹھیک ہے کہ جب میں ہاتھ باندھتے ہیں فائل اٹھا لیجیے. کسی باس نے نہیں کبھی کہا. سسٹم ایسا ہے نا سر. اس سسٹم کے لیے تھوڑی سی بڑا ایک شاندار میرے والد صاحب گورنمنٹ کے امپلائی رہے، وہ کہتے ہیں یار اس سسٹم میں رہنے کے لیے جگرا مت جتنا ہونا چاہیے، ادروائز جب پاگل ہو جائیں گے. سسٹم پاگل کر دے گا. میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ یہ لگتا ہے کوئی خاص بات ہے. اچھا فلحال والا آگے چلتے. اللہ تعالیٰ جی ان کو لمبی زندگی تھا پھر میں. اچھا یہ سر آگے چل رہے ہیں. میرا آگے اگلا پوائنٹ سر جی لکھ لیجیے گا کہ ہم یہ تھوڑا سا ریپیٹ کیجیے گا لاسٹ پوائنٹ کو جی. لے سر جی نیکسٹ. یہ کتنے ہو گئے
9 ہونے چاہیے, غور کرو 8 ہونے چاہیے. یہ اس کے نیکسٹ جو سا آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے کہ یاد رکھیے گا آپ جب بھی دیکھیں گے دنیا کے سارے پرابلمس کی طرف تو وہ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں کچھ. یہ پوری ایک سکل ہے جی, یہ سکل جو سی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سکلز ایشوز. بے شمار جو پرابلمس ہیں وہ سکلز کے ساتھ, سکلز کی کمی کا نام ہے اصل میں. 7 ہیبٹس وہ کہہ رہے جی اپنی آپ وہ آرا تیز کریں. اس میں وہ بڑا شاندار میں اس میں وہ چھوٹا سا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے اسی میں کہ ایک صاحب صبح جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص جو ان سا وہ درخت کاٹ رہا ہے. شام کو آتے ہیں وہ وہی درخت کاٹ رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کا درخت نہیں کٹا, صبح سے شام ہوگی. وہ کہتے ہیں جی میرا جو آرا ہے وہ تیز نہیں ہے, کھندا ہے. کہتے ہیں اس کو تیز کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں اتنا ٹائم ہی نہیں میرے پاس. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو سر وہ جو اسکل کی کمی ہے وہ کیا کرتی ہے, وہ بندے کو لے جاتی ہے پرابلم کی طرف سے. تو جب بھی بندہ اسکلڈ نہیں ہوگا اس کو, اچھا پروفیشنل لائف میں چلے جائیں جتنی اسکلز کی کمی ہوگی وہ بندہ اسٹیگننٹ ہو جائے گا. وہ خدائی مدد سے ترقی ہوتی جائے گی 17ویں سے 18ویں 19ویں 20ویں 21ویں, لیکن اسکل یا ٹیلنٹ یا نام یا شناخت اور ہوا آخر میں بن جاتی ہے. یہ ہے تو افسر لیکن قابل نہیں ہے. لیکن سر نیکسٹ آتے ہیں 4 اسٹیپس کیا ہیں سائنٹیفکلی پرابلم کو. نمبر 1 آئیڈینٹیفائی دی پرابلم. لیکن آنے والا نمبر 1 دیجیے آئیڈینٹیفائی. نمبر 2 جی, نمبر 2 ریسرچ اینڈ ورک آن اٹ. اس پہ ذرا تھوڑا سا کام کر لیں, ریسرچ کر لیں, ورک آن اٹ, تھوڑی سی ورکنگ کرے سر اس پہ. نیکسٹ سر کنسلٹ کریں, اسی سے کنسلٹنسی لیں اس کی. یہ کلچر ہمارے ہاں بہت کم ہے. ایکسپرٹ اوپینین لازمی ہے. نمبر 4 ڈیسیژن میکنگ پہ چلے جائیں, ایکشن انیشیٹو پہ. نہیں سر ایسا یہ غلط ہے. اچھا آپ کو اگلا سوال ایک چھوڑ دیتا ہوں. آپ کے جو 11 آئیڈینٹیفائنگ پرابلمس تھے جو انسان کے مسئلے ہیں سر, 11 میں سے آپ کی صرف 1 یا 2 شعبے ایسے ہیں جس میں آپ کو پے کر کے کنسلٹنسی لینی پڑتی ہے. باقی سارے کے سارے اویلیبل ہوتے ہیں. وہ گوگل بھی ہے, سوسائٹی میں بھی ہے, وہ آپ کو بے شمار لوگ مل جاتے ہیں. آپ کسی شعبے کو بتائیے اس کا کنسلٹنٹ اویلیبل ہوئے گا. کسی شعبے کو اس کا کنسلٹنٹ اویلیبل ہوئے گا. اور ایک اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے, یہ بھی لکھ لیجئے گا اور اس پر ورک کیجئے گا کہ آپ کا سولوشن 5ویں بندے کے پاس ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اٹمپٹ کریں, پہلا بندہ, دوسرا بندہ, تیسرا, 5ویں تک مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے, اگلی ریسرچ یہ بتاتی ہے لوگ 5ویں تک جاتے نہیں. ایسا یہ بے شمار ہے سر. آج کامن مسئلہ ہے جی کہ میں نے بڑی اٹیمپٹس کی ہیں. اچھا میں کہتا ہوں جی بڑی کی تعریف کر دیں سر, 2 کی ہیں. میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں. یہ کتنی پڑھی ہیں سر? 5 بڑی مشکل سے کورس کی پڑھی. میں بڑے بندوں کو ملا ہوں. کتنوں کو ملا ہوں سر? 1 یا 2 کو ملا ہوں. تو وہ حقیقت اس سے بہت دور ہوتی ہے سر. تو آپ جب بھی نمبر 1 آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, نمبر 2 اس پہ ورک کرتے ہیں, نمبر 3 کنسلٹنٹ کی طرف جاتے ہیں, ایکسپرٹ اوپینینز کی طرف جاتے ہیں, نمبر 4 ایکشن کی طرف جاتے ہیں, ڈیسیژن میکنگ کی طرف جاتے ہیں. نیکسٹ سر کچھ ایک چیز اس میں سے ہم نے مس کی ہوئی, اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں. یاد رکھیے گا کہ پرابلم سالونگ میں کچھ لوگ آپ جن کو لکی کا ورڈ دے دیتے ہیں یا ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اچھا اس پہ پوری ریسرچ ہو چکی ہے جی. دی بک نیم از اپرچونٹسٹ. رائٹر نے مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا, گوگل کریں گے تو فوراً نکل آئے گی. معروف کتاب ہے سر. 4 فیکٹر اس نے بتایا ہے. اس نے کہا کہ عمومی طور پہ جو جن کے گول اسپیسیفک ہوتے ہیں ان کے مسئلے جلدی حل ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 اس نے کہا جتنے بھی ایٹیٹیوڈ میں پازیٹو لوگ ہیں ان کے مسئلے جلدی حل ہوتے ہیں. ریسرچ ہے. پیراڈائم شفٹ پہنچی. نمبر 3 اس نے کہا نمبر 1 ہے جی اسپیسیفک گولز ہو, نمبر 2 پازیٹو ایٹیٹیوڈ ہو, نمبر 3 سوشل ہو گئے. کیونکہ یاد رکھیے گا مسئلہ بھی انسانوں میں ہی ہے, مسئلے کا حل بھی انسانوں میں ہی ہے. نمبر 4 ان کی ہوپ پازیٹو ہوتی ہے, ان کو یقین ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے. آپٹمسٹ ہونا, گمان یہ ہونا کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اچھا ایک اس کے اپوزٹ بتایا جا رہا ہے
کہ بڑے لوگوں کے چیلنج جون سے ہیں وہ اس لیے حل نہیں ہو رہے ہوتے کہ ان کا بلیو یہ ہوتا ہے کہ میرے نہ مسئلے رہ نہیں پڑے یہ آپ کو انڈو پاک میں کامن متھ ملے گا منوس سے یا میں منوس ہوں، لوگ کہتے ملتے، ریئلٹی بتا رہا ہوں. اور صرف وجہ کیا ہے، اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں آج تک مان سکی اس بات کو، اور ہم اس کو پھر واٹرنگ کرتے ہیں. ایونٹ سے پیدا ہوا تھا تو 2 بکری مار گئی تھی، وہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ممکن ہے بڑی پہلے کی بیمار ہوئی ہوں، انہیں اسی دن مرنا ہو، اس کو ہم ریشنل نہیں کرتے سر. تو یہ 4 سر فیکٹر ہیں جی جو آپ کے پرابلمس کو کم. کوئی کوشچن سر میں حاضر ہوں اس کے لیے. اس میں صرف ہمارے آج تھوڑا سا یہ سارے کے سارے اگر آپ پچھلے 3-4 صفحے دیکھیں جو آپ نوٹ کیے، اب میں 80% کور کر لی تھوڑا سا ٹائم کی وجہ سے، لیکن ٹاپک پورا ہو چکا جی آپ کا اس شعبے میں. میرا نہیں خیال، ایک ہی سیشن ہے میرا خیال سے. واللہ علیہ کوئی کوشچن جی؟ کوئی اسائنمنٹ سر ریپیٹ کر دیجیے گا جو میں نے دی. 1 is the 7 habits of highly effective people. 2nd is the think and grow rich. Next Howard Gardner multiple intelligence theory. Next assignment. اور شروع میں سرچ گوگل قاسم علی شاہ اسائنمنٹ. تھنک اینڈ گرو رچ ہوگی جی نیپولین ایزیلی ایوری تھنگ، فیس بک ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایونٹس ہر چیز آپ کے سامنے. اور ایڈورڈ ڈی بونو سکسیس. اور جی کوئی چیز میں نے کہی ہوگی تھوڑا سا کام کر لیں، ریسرچ کر لیں. اچھا سر میری گزارش ہے کہ آپ ایک لاسٹ اسائنمنٹ کی ہے، یہ آج اپنے جتنی چیزیں نوٹ کی ہیں ان سے صرف 15 منٹ دے کے آج کسی ٹائم پہ ریپیٹ کر لیجیے گا، ریوائز کر لیجیے گا. اچھا آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ دنوں میں آپ کو بڑی چیزیں، کتابیں، واقعات، ایونٹ، چیلنج بولتے ہوئے نظر آئیں گے. اصل میں یہ ہے، یہ آپ آزما کے